بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی زندگی کے حالات، ان کے کردار اور ان کی اسلام کے لیے خدمات اور جو پیغام چھوڑ کے گئے ہیں، اس سب پر مبنی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس عظیم بزرگ کی حیات مبارکہ کی طرف جنہیں خواجہ خواجگان، سلطان الہند اور غریب نواز کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی کہ جنہوں نے برصغیر کی سرزمین پر اسلام کی وہ شمع روشن کی کہ جس کی روشنی آج بھی پھیل رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی پیدائش اور ان کا بچپن، یعنی خواجہ معین الدین چشتی کہاں کب پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری بمطابق 1141 عیسوی میں خراسان کے علاقے سیستان کے شہر سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب سلسلہ در سلسلہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، یعنی آپ حسینی سید تھے۔ بچپن ہی سے آپ کا دل نرمی، شرافت اور عاجزی سے لبریز تھا۔ کھیل کود کی بجائے قرآن کی تلاوت اور بزرگوں کی صحبت آپ کو زیادہ پسند تھی۔ والدین نیک اور دیندار تھے، لیکن بچپن ہی میں آپ کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک باغ اور چکی ملی، مگر آپ نے مال و دولت کی طرف کوئی توجہ نہ کی، بلکہ آپ کے دل کو اللہ کے ذکر اور علم کے نور سے منور کیا گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت۔ خواجہ صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے مکتب سے حاصل کی۔ جلد ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور پھر فقہ، حدیث، تفسیر اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ میں غیر معمولی ذہانت اور طلب علم کا جذبہ تھا۔ مزید علم کے حصول کے لیے آپ نے خراسان، سمرقند اور بخارا کے سفر کیے، وہاں کے جید علماء اور مشائخ سے فیض پایا، لیکن آپ کی اصل روحانی تربیت حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں ہوئی۔ انہوں نے آپ کو نہ صرف ظاہری علوم میں کمال عطا کیا، بلکہ باطنی فیوز و برکات سے بھی نوازا۔ اسی نسبت سے آپ کو سلسلہ چشتیہ کی خلافت عطا ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی تعلق۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے، اگرچہ براہ راست شاگرد نہ تھے، لیکن آپ کے دل میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر بغداد کی سرزمین پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو ولایت کی حقیقت ہم پر نہ کھلتی۔ یہی نسبت تھی کہ آپ کو ہمیشہ ان کی دعاؤں اور فیوز کا سہارا حاصل رہا۔ ولایت اور روحانی کمالات، یعنی آپ ولی کے مرتبے پر
کیسے پہنچے اور کون سے روحانی کمالات اللہ کی رحمت سے آپ کے اندر پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی آپ کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ جوانی میں جب دنیا کی زیب و زینت آپ کے قدموں میں آ سکتی تھی، تب بھی آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا۔ آپ کے شب و روز ذکر الہی اور خدمت خلق میں گزرتے۔ آپ کا اصول یہ تھا کہ جو کھائے وہ دوسروں کو کھلائے، جو پیے وہ دوسروں کو پلائے۔ آپ نے خانقاہی نظام قائم کیا، جہاں پر خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، عزت اور محبت پاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو پیش آیا مبارک خواب اور ہندوستان کی طرف روانگی۔ ایک رات آپ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معین الدین، تمہارا مقام ہند ہے، وہاں جاؤ اور میرے دین کی شمع روشن کرو۔ یہ بشارت سن کر آپ نے اپنا وطن چھوڑا اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، یعنی ہندوستان کی طرف نکل کھڑے ہوئے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایران، بخارا، خراسان اور دیگر علاقوں کا سفر کیا اور بالآخر وہاں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اجمیر شریف میں قیام۔ ہندوستان اس وقت ہندو راجپوت حکمرانوں کے زیر تسلط تھا۔ خاص طور پر اجمیر شریف میں راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ آپ نے اجمیر شریف میں قیام کیا، جہاں شروع میں کئی مشکلات اور سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ نے نہ تو تلوار اٹھائی اور نہ سخت کلامی کی۔ آپ نے صرف محبت، صبر اور دعا کا راستہ اختیار کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل پگھلنے لگے۔ آپ کی خانقاہ غریبوں کے لیے پناہ گاہ اور مجبوروں کے لیے سہارا بن گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی رحمت اور حکم سے ملنے والی کرامات اور آپ کا تبلیغ اسلام۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار کرامات عطا ہوئیں اور مشہور بھی ہوئیں۔ بھوکے کو کھانا مل جانا، پیاسے کو پانی نصیب ہو جانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور بیماروں کا دعا سے اللہ کی رحمت سے صحت یاب ہو جانا، دشمنوں کے دلوں کا اللہ کے حکم سے نرم ہو جانا، اور سخت حالات میں بھی اللہ کی مدد کا ظاہر ہونا۔ آپ کے حسن اخلاق اور کرامات کی وجہ سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ اسلام سے متاثر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر اللہ کی رحمت اور حکم سے مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا۔ سلطان محمد غوری سے ملاقات۔ تاریخی حوالوں کے مطابق محمد غوری نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اس نے حضرت سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عدل کرو، انصاف کرو، اپنی رعایا کو سکون دو، ورنہ تمہاری حکومت باقی نہ رہے گی۔ یہ نصیحت محمد غوری کے دل پر اثر کر گئی اور اس نے وعدہ کیا کہ رعایا کے ساتھ انصاف کرے گا۔ اقوال زرعی، یعنی وہ اقوال جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چند مشہور اقوال یہ ہیں: خلق خدا کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔
یہ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا مقام ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اس وقت سیلاب کی وجہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ پریشانی کو شکار ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں۔ آپ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عاجزی مومن کا زیور ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہاں محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ کی مخلوق سے محبت کے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ آپ کا وصال۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رجب 633 ہجری بمطابق 1236 عیسوی کو اجمیر شریف میں وصال فرمایا۔ آپ کے وصال کے وقت بھی آپ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ آپ کا مزار اجمیر شریف میں آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ وہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں۔ یاد رہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، وہاں پر غیر مسلم بھی آتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اور حکم سے فیض پاتے ہیں۔ آپ کی سیرت سے ملنے والے یا حاصل ہونے والے اسباق یہ ہیں۔ نمبر 1 خدمت خلق عبادت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ نمبر 2 عاجزی اور محبت سب سے بڑی طاقت ہے۔ نمبر 3 اسلام کا پیغام کردار سے پھیلتا ہے، تلوار سے نہیں۔ نمبر 4 صبر و استقامت بڑی کامیابی کی کنجی ہے۔ نمبر 5 دین اسلام کی اصل روح انسانیت کی خدمت ہے۔ اپنی کہانی کا اختتام ہم ان الفاظ سے کرتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دراصل ایک چراغ ہے جو ہر دور کے انسانوں کو روشنی دیتا ہے۔ آپ نے دکھا دیا کہ محبت سے بڑی کوئی طاقت نہیں اور خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مزید ایسی تاریخی اور روحانی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ایک نئی خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔